حضرت حسن رحمتullah علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا، غور سے سنو، اللہ کی قسم میں اپنے آپ لوگوں میں سے اب سے بہتر نہیں ہوں، اور میں اپنے لیے اس مقام خلافت کو پسند نہیں کرتا، اس کی خواہش نہیں تھی آپ لوگوں کا یہ کہ میں آپ لوگوں سے بہتر نہیں ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے پر عمل کر لوں گا تو یہ خیال بالکل غلط ہے، میں ایسا نہیں کر سکوں گا۔ انہیں تو عصمت خداوندی حاصل تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خاص فرشتہ ہر وقت رہتا تھا، میرے ساتھ تو شیطان لگا ہوا ہے جو میرے پاس آتا رہتا ہے، جب مجھے غصہ آ جائے تو مجھ سے بچ کر رہنا، کہیں آپ لوگوں کی کھالوں اور بالوں پر اثر انداز نہ ہو جاؤں۔ غور سے سنو، آپ لوگ میری نگرانی رکھو، اگر میں سیدھا چلوں تو میری مدد کرنا، اور اگر میں ٹیڑھا چلوں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایسا زبردست بیان کیا تھا کہ اللہ کی قسم اس کے بعد ویسا بیان تو کبھی ہوا ہی نہیں، اور ہمارے کانوں نے ایسا بیان کبھی سنا ہی نہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ میں تو ایک عام انسان ہوں، کام ٹھیک بھی کر لیتا ہوں اور غلط بھی ہو جاتے ہیں، جب میں ٹھیک کام کروں تو آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کیونکہ اس کے کرم سے کام ٹھیک ہوا، اور جب میں کام کوئی غلط ہو جائے تو مجھے سیدھا کر دینا۔ حضرت سعید بن ابی مریم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے، پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا، اللہ کی قسم اگر ہمارے ہوتے ہوئے تمہارے اجتماعی کاموں کے خراب ہو جانے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں خود خلیفہ نہ بنتا، بلکہ میں یہ چاہتا کہ جو تم میں سے مجھ سب سے زیادہ مقبوض ہے اس کی گردن میں اس امر خلافت کی ذمہ داری ڈال دی جائے، پھر اس کے لیے اس میں کوئی خیر نہ ہوتی۔ غور سے سنو، دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ بدبخت لوگ بادشاہ ہیں۔ اس پر تمام لوگوں نے گردنیں بلند کی اور سر اٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا، تم لوگ اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہو، تم لوگ جلد باز ہو، جو بھی کسی ملک کا بادشاہ بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بادشاہ بنانے سے پہلے اس کے ملک کو جانتے ہیں، اور بادشاہ بن جانے پر اس کی آدھی عمر کم کر دیتے ہیں اور اس پر خوف اور غم مسلط کرتے ہیں، جو کچھ خود اس کے پاس ہے اس سے اس کا دل ہٹا دیتے ہیں، اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس کا لالچ اس میں پیدا کرتے ہیں، وہ چاہے کتنے اچھے کھانے کھائے اور عمدہ کپڑے پہنے لیکن اس کی زندگی تنگ ہوگی، سکھ چین اسے نصیب نہ ہوگا۔ پھر جب اس کا سایہ ختم ہوتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے اور اپنے رب کے پاس پہنچ جاتا ہے تو وہ اس سے سختی سے حساب لیتا ہے اور اس کی بخشش کا امکان بہت کم ہوتا ہے، بلکہ اس کی بخشش ہی نہیں ہوتی۔ غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے، غور سے سنو، مسکین لوگوں کی ہی مغفرت ہوتی ہے۔
जाए। गौर से सुनो, मस्कीन लोगों की ही मगफिरत हो। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट पे अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद इस्लामिक वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको जल्द से जल्द मिल सके। जज़ाकल्लाह।